دوستو آپ کا بے انتہا شکریہ کہ اس تہذیب کی حفاظت آپ کر رہے ہیں، مگر یہ مکمل طور پر اس کی حفاظت تب ہوگی جب صدر مشاعرہ عالی مرتبت پنڈت آنند موہن زوتشی گلزار دہلوی سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں جو ہماری گنگا جمنی تہذیب کے آخری چراغ ہیں۔ ان کو آپ سنیے اور دیکھیے، اس لیے کہ ایسی شخصیات پھر دیکھنے کو نہیں ملیں گی۔ وہ صورتیں الہی کس جا کو بستیاں ہیں، اب جن کے دیکھنے کو آنکھیں ترستیاں ہیں۔ گلزار دہلوی۔ بس ٹھیک نیچے کر نہیں گر پڑے گا، ذرا سے اور ادھر کھول کے ذرا نیچے کرو، یہ بس اس کو نیچے کرو ورنہ وہ گر پڑے گا، بس دبا دیں۔ خواتین و حضرات، مشاعرے کا تقریباً کچومر نکل چکا ہے، میری سکت جواب دے چکی ہے۔ سامعین اور اپنے معاصر شعراء سے صرف یہ پوچھتا ہوں کہ میاں جب 82 برس کے تم ہوگے تو کتنی دیر تک بیٹھ کے صدارت کرو گے اور آخر میں کرسیوں کو کلام سناؤ گے؟ مگر بہرحال یہ لکھنؤ ہے، یہاں کے سخن فہموں کا جواب نہیں۔ میاں مشاعرے میں تو 2-4 سیاسی لوگ اٹھ کے چلتے ہیں تو مشاعرہ خالی ہو جاتا ہے، یا 2-4 بہت پسندیدہ اور مقبول کامیاب مشاہیر اپنا جب کلام سناتے ہیں تو مشاعرہ، مگر یہاں تو چشم بددور ماشاءاللہ معلوم ہو رہا ہے کہ لکھنؤ ابھی زندہ ہے۔ کچھ سخن فہم مجھ جیسے کھوسٹ کو بھی برداشت کرنے کے لیے ابھی تک آمادہ بیٹھے ہیں۔ بہرحال بھائی، آپ کے مطلب کے شعر 5 منٹ بعد سناؤں گا، 5-6 منٹ میری بکواس سن لیجئے۔ جمہوریت کا ایک فائدہ میں اٹھاتا ہوں، اور تو فائدے جمہوریت میں ہے نہیں، 2-4-5 فائدے ہیں اور 25 نقصان ہیں آج جمہوریت کے، لیکن ایک فائدہ میں اٹھا لیتا ہوں کہ اپنے اپنے مذہب، دین، مسلک، عقیدے اور نظریے کی سب آزادی سے تبلیغ کر سکتے ہیں۔ میں اپنے نظریے اور اپنے مسلک کی تبلیغ کرتا ہوں، 2-4 شعر اس کے برداشت کر لیجئے۔ عنایت ارشاد۔ گیتا کی نہ توریت گرو صاحب کی، گیتا کی نہ توریت گرو صاحب کی، انجیل نہ قرآن کی زبان ہے اردو، انجیل نہ قرآن کی زبان ہے اردو، مذہب کی نہ صوبوں کی نہ فرقوں کی، فقط واللہ کے ہر دل کی زبان ہے اردو، واللہ کے ہر دل کی زبان ہے۔ ادا کرتا ہوں، درس اردو زبان دیتا ہوں، درس اردو زبان دیتا ہوں، اہل ایمان پہ جان دیتا ہوں، میں عجب ہوں امام اردو کا، بت قدوں میں اذان دیتا ہوں۔ واہ واہ واہ، میں عجب ہوں امام اردو کا، بت قدوں میں اذان دیتا ہوں۔ عرض کرتا ہوں، بت قدوں میں اذان دیتا ہوں۔ یہ جن کو دلی پر اور لکھنؤ پر فخر ہے ان کی نظر کر رہا ہوں۔ بربادی کے 50-55 سال برداشت کرنے کے بعد بھی اردو کی کچھ ہلکی سی کیفیت ان 4 مصروں میں ہے۔ عنایت۔ تہذیب اختلاط کا ایک آسمان ہے، تہذیب اختلاط کا ایک آسمان ہے، یکجہتی ملل کا یہ زندہ نشان ہے، یکجہتی ملل کا یہ زندہ نشان ہے۔ دلی اور لکھنؤ میں مقید نہیں ہے اب، مقبول سارے دہر میں اردو زبان۔ واہ 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 واہ۔ دلی اور لکھنؤ میں مقید نہیں ہے اب، مقبول سارے دہر میں اردو زبان ہے، مقبول سارے دہر میں اردو زبان ہے۔ اس کرتا ہوں، سن لیں گے حریفان زبان محشر میں،
کیا کہنے؟ سن لیں گے واہ۔ حریفان زبان محشر میں بخشا گیا عقبہ میں قبیل اردو، واہ۔ بخشا گیا عقبہ میں قبیل اردو، اے روز قیامت کے وکیل مطلق، میں دہر میں کہلاؤں وکیل اردو۔ واہ واہ واہ۔ اے روز قیامت کے وکیل مطلق، میں دہر میں کہلاؤں وکیل اردو۔ واہ واہ واہ۔ دے ہم کو بھی اللہ نبی دے اردو، جنت میں منایا کرے عید اردو، جینا ہو زمانے میں تو غازی ہو کر، مر جائے تو کہلائے شہید اردو۔ واہ 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 واہ۔ دے ہم کو بھی اللہ نبی دے اردو، پنڈت جی کیا جنت میں منایا کرے عید اردو، جینا ہو زمانے میں تو غازی ہو کر، مر جائے تو کہلائے شہید اردو۔ کرتا ہوں ادا، مر جائیں تو کہلائیں شہید۔ بس اس خاندان کے دو روایاں۔ تاریخ وطن حسن وفا ہے اردو، تاریخ وطن حسن وفا ہے اردو، ہر ذرے پہ بھارت کے فدا ہے اردو، آزادی کی تحریک پہ ڈالو تو نظر، کھل جائے گا یہ راز کہ کیا ہے اردو۔ واہ 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 واہ۔ تاریخ وطن حسن وفا ہے اردو، ہر ذرے پہ بھارت کے فدا ہے اردو، آزادی کی تحریک پہ ڈالو تو نظر، کھل جائے گا یہ راز کہ کیا ہے اردو۔ اس دیش کی سب ہم کو زبانیں پیاری، اس دیش کی سب ہم کو زبانیں پیاری، پیارے ہمیں ہر دیش کے علم و فن ہے، پیارے ہمیں ہر دیش کے علم و فن ہے، تاریخ یہ کہتی ہے وطن کی، لیکن اردو کے جو دشمن ہے وطن دشمن ہے۔ واہ 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 واہ۔ تاریخ یہ کہتی ہے وطن کی، لیکن اردو کے جو دشمن ہے وطن دشمن ہے۔ حضرت احمد فراز چلے گئے، ان کے سامنے میں پڑھنا چاہتا تھا یہ کچھ رباعیاں میں نے UN میں نیو یارک میں پڑھی تھی، اقوام متحدہ میں، اس میں سے بس 2 حاضر کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ ارشاد ارشاد۔ آئین تو ہم روز بدل سکتے ہیں، آئین تو ہم روز بدل سکتے ہیں، اخلاق میں ترمیم نہیں ہو سکتی۔ واہ واہ واہ۔ آئین تو ہم روز بدل سکتے ہیں، اخلاق میں ترمیم نہیں ہو سکتی، ہم روز نئے ملک بنا سکتے ہیں، تہذیب کی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ واہ 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 واہ۔ ہم روز نئے ملک بنا سکتے ہیں، تہذیب کی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اب یہ جو آخری 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، 2 مصرے اردو کے دشمنوں کے لیے ہیں اور 2 اردو کے بظاہر بہت ہی فرض ناشناس اردو والوں کے نظر ہیں۔ 4 مصرے حاضر ہیں، بس کرتا ہوں۔ زباں ہماری حریفوں سے رد نہیں ہوگی، زباں ہماری حریفوں سے رد نہیں ہوگی، جو خود زبان کو بھولے تو حد نہیں ہوگی، جو خود زبان کو بھولے تو حد نہیں ہوگی، ہر ایک لفظ کو لہجے کو غور سے سن لو، ہمارے بعد زبان کی سند نہیں۔ ارے واہ 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 واہ۔ زبان ہماری حریفوں سے رد نہیں ہوگی، جو خود زبان کو بھولے تو حد نہیں ہوگی،
ہر ایک لفظ کو، لہجے کو غور سے سن لو، ہمارے بعد زباں کی سند نہیں ہو. بے شک بے شک بے شک بے شک. کیا کہنے، واہ واہ واہ. مٹتی ہوئی دلی کا نشان ہے ہم لوگ. حضور مٹتی ہوئی دلی کا نشان ہے ہم لوگ. ڈھونڈو گے کوئی دن میں کہاں ہیں ہم لوگ. ارے واہ. ڈھونڈو گے کوئی دن میں کہاں ہیں ہم لوگ. جلتی ہوئی شمعوں کے سحر کے آنسو، بجھتی ہوئی لکڑی کا دھواں ہے ہم لوگ. بجھتی ہوئی لکڑی کا دھواں ہے، بجھتی ہوئی لکڑی کا دھواں ہے ہم لوگ. جلتی ہوئی شمعوں کے سحر کے آنسو، بجھتی ہوئی لکڑی کا دھواں ہے ہم لوگ. پوچھے کوئی یہ روح ظفر سے جو ذوق ہو. پوچھے کوئی یہ روح ظفر سے جو ذوق ہو. مومن کہاں ہے میر کہاں برہمن کہاں. مومن کہاں ہے میر کہاں برہمن کہاں. گلزار آبرو زباب ہمیں سے ہے، دلی میں اپنے بعد یہ لطف سخن کہاں. واہ 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 واہ. اب حضرات یہ تو پٹھان آیا ہینگ بیچ گیا، اپنے مسلک کی مذہب کی نظریے کی تبلیغ کا حق تھا. میں نے اپنی باتیں عرض کی. اب آپ کے مطلب کی کچھ باتیں سناتا ہوں. داغ اسکول کا آدمی ہوں. نواب مرزا داغ دادا استاد بلبل ہند کے خانوادہ ادب کا ایک چراغ ہوں. چنانچہ انہی سے اکتساب کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں. زار صاحب تھے والد بندہ اور سائل تھے میرے اول پیر ابو المعظم نواب سراج الدین احمد خان سائل دہلوی جانشین و داماد دا. زار صاحب تھے والد بندہ اور سائل تھے میرے اول پیر. زار و سائل کے ہی توسط سے میں ہوں نواب میرزا کا نبیر. میں ہوں گلزار داغ کا پوتا اور اردو زبان میری جاگیر. واہ واہ واہ. لیجئے اب میں ہوں گلزار داغ کا پوتا اور اردو زبان میری جاگیر. سبحان اب اللہ. متفرق 3-4 آوارہ شعر سناتا ہوں. رات کو ملاحظہ فرمائیے، رات کو باہر نہ جانا، رات کو باہر نہ جانا چھت پہ ہو کر بے نقاب. رات کو باہر نہ جانا چھت پہ ہو کر بے نقاب. چاندنی چھو جائے گی میلا بدن ہو جائے گا. رات کو باہر نہ جانا چھت پہ ہو کر بے نقاب. چاندنی چھو جائے گی میلا بدن ہو جائے گا. عرض کرتا ہوں اب کہاں تم دستے نازک سے اٹھاؤ گے کماں. اب کہاں تم دستے نازک سے اٹھاؤ گے کماں. لاؤ میں رکھ لوں کلیجے میں تمہارے تیر کو. اب کہاں تم دستے نازک سے اٹھاؤ گے کماں. لاؤ میں رکھ لوں کلیجے میں تمہارے تیر کو. عرض کرتا ہوں قربان ہوئی روح کسی جسم پہ جب سے. دیکھیے لوگ روح کو ترجیح دیتے ہیں جسم کو نہیں. میں الٹی بات کہہ رہا ہوں. قربان ہوئی روح کسی جسم پہ جب سے ہم شعر میں خوشبو بدن بن کے رہے ہیں. قربان ہوئی روح کسی جسم پہ جب سے ہم شعر میں خوشبو بدن بن کے رہے ہیں. خوشبو جو بند نافع مشک ختن میں ہے. ہرن کے ناف میں جو مشک ہوتی ہے وہ ختن کی سب سے زیادہ مشہور ہے. خوشبو جو بند نافع مشک ختن میں ہے، اے آہوئے جمال وہ تیرے بدن میں.
خوشبو جو بند نافع مشک ختن میں ہے، اے اب ہوئے جمال وہ تیرے بدن میں. کہتا ہوں کندن سا جسم سرو سا قد چشم نرگسی. کندن سا جسم سرو سا قد چشم نرگسی، کہتے جسے چمن ہے عبارت ہے آپ سے. کندن سا جسم سرو سا قد چشم نرگسی، کہتے جسے چمن ہے عبارت ہے آپ سے. اسی خاندان کا ایک شعر اور جھیلیے. وہ کہتے ہیں یہ میرا تیر ہے. وہ کہتے ہیں یہ میرا تیر ہے، جان لے کے نکلے گا. وہ کہتے ہیں یہ میرا تیر ہے، جان لے کے نکلے گا. میں کہتا ہوں یہ میری جان ہے، مشکل سے نکلے گی. وہ کہتے ہیں یہ میرا تیر ہے، جان لے کے نکلے گا. میں کہتا ہوں یہ میری جان ہے، مشکل سے نکلے گی. اور دو شعر دیکھیے. اردو جسے کہتے ہیں، ایک ایک لفظ کے لب و لہجے سے، محلے استعمال سے، زبر زیر پیش سے ایک ہی لفظ کے کتنے الگ معنی ہیں. یہ دیکھیے، یہ دو تین شعر حاضر کرتا ہوں. دو شعر تو آپ کے مطلب کے ہیں، ایک ذرا سنجیدہ ہو گیا ہے. عرض کرتا ہوں کہ میرا دل دیکھ کر پہلے تم اپنی بھی نظر دیکھو. میرا دل دیکھ کر پہلے تم اپنی بھی نظر دیکھو، پھر اس کے بعد تم مختار ہو چاہے جدھر دیکھو. میرا دل دیکھ کر پہلے تم اپنی بھی نظر دیکھو، پھر اس کے بعد تم مختار ہو چاہے جدھر دیکھو. شعر حاضر کرتا ہوں. نہ دیکھو تم مجھے دیکھو، نہ دیکھو تم مجھے دیکھو بلا سے، ہاں مگر دیکھو. نہ دیکھو تم مجھے دیکھو بلا سے، ہاں مگر دیکھو. میرے لاشے کا منہ دیکھو اگر اب بھول کر دیکھو. نہ دیکھو تم مجھے دیکھو، نہ دیکھو تم مجھے. یہ پاکستان یہ نظم جو ہے فراز بیٹھے ہو، یہ ہندو پاک دوستی پہ ہے، یہ اب نہیں پڑھوں گا. نہ دیکھو تم مجھے دیکھو، نہ دیکھو تم مجھے دیکھو بلا سے، ہاں مگر دیکھو. میرے لاشے کا منہ دیکھو اگر اب بھول کر دیکھو. لکھنؤ والو، تمہارے علم و دانش، یہ صفی لکھنوی کا، مسعود رضوی کا، آنند نارائن ملا کا اور مولانا عبد الماجد دریابادی کا، جعفر علی خان اثر کا یہ شعر برداشت کر لو اور اس کی توجہ چاہوں گا. میرا نہ دیکھو تم مجھے دیکھو بلا سے، ہاں مگر دیکھو. میرے لاشے کا منہ دیکھو اگر اب بھول کر دیکھو. میں ہر ذرے میں تصویر دو عالم دیکھ لیتا ہوں. میں ہر ذرے میں، علماء حضرات، میں ہر ذرے میں تصویر دو عالم دیکھ لیتا ہوں. مجھے کیا دیکھتے ہو، میرا معیار نظر دیکھو. واہ 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 واہ، بھائی زندہ باد. واہ 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 واہ. میں ہر ذرے میں تصویر دو عالم دیکھ لیتا ہوں. مجھے کیا دیکھتے ہو، میرا معیار نظر دیکھو.
مجھے کیا دیکھتے ہو. اب اس منزل تک آیا ہوں تو دو چار رباعیاں الفاظ اور رعایتیں تو آوارگی کی ہیں، مگر مضامین اسی طرح کے سنجیدہ آپ کے لیے ہیں. مجھے ایک رند مشرب گناہگار کو تقدس مآب لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں، معاف کریں گے، ان تقدس مآب داڑیوں کی نظر 4 مصرے پہلے عرض کر دوں. ہاں میں معاف کر. تقدس اور طہارت میں زمانے سے نرالے ہیں. تقدس اور طہارت میں زمانے سے نرالے ہیں. بظاہر متقی ہیں، دیکھنے میں بھولے والے. بظاہر متقی ہیں، دیکھنے میں بھولے بھالے ہیں. اور بوقت وقت دوزخ کا حوالہ مستند دیں گے. جناب شیخ بھی گویا وہیں کے رہنے والے ہیں. لیجیے عرض کرتا ہوں، لیجیے اب زمین سے، بجاج سے، دلدل سے آہستہ آہستہ پرواز کرتا ہوں. پاکیزہ بزرگوں کی نشانی دے دے، پاکیزہ بزرگوں کی نشانی دے دے. ساقی مجھے انگور کا پانی دے دے، ساقی مجھے انگور کا پانی دے دے. آنے کو جو ہو عمر بزرگی لے لے، لا جام میں کچھ اور جوانی دے. پاکیزہ بزرگوں کی نشانی دے دے. ساقی مجھے انگور کا پانی دے دے. آنے کو جو ہو عمر بزرگی لے لے، لا جام میں کچھ اور جوانی دے دے. دیکھیے ہر چیز اچھی ہے یا بری، سب کا خالق اللہ ہے. ہم سب مخلوق ہیں، ہم نے کوئی چیز خلق نہیں کی. عرض کرتا ہوں، میدان محبت میں غضب ہیں ہم لوگ، میدان محبت میں غضب ہیں ہم لوگ. اللہ مسبب ہے، سبب ہیں ہم لوگ. اللہ مسبب ہے، سبب ہیں ہم لوگ. از بس کے ہر چیز کا خالق اللہ، اللہ سے انگور طلب ہیں ہم لوگ. از بس کے ہر چیز کا خالق اللہ، اللہ سے انگور طلب ہیں ہم لوگ. دخت رز، انگور کی بیٹی دخت رز نے مجھے جوشینا، ابلے ہوئے ڈسٹلڈ اینڈ بوائے، دخت رز نے مجھے جوشینا دیے ہیں انگور. دخت رز نے مجھے جوشینا دیے ہیں انگور. تو نے بازار سے پیسوں سے لیے ہیں انگور. یہ اگر جرم ہے وائل تو ہے دونوں مجرم. تو نے کھائے ہیں اگر ہم نے پیے ہیں انگور. یہ اگر جرم ہے وائل تو ہے دونوں مجرم. تو نے کھائے ہیں اگر ہم نے پیے ہیں انگور. اس خاندان کے آخری ربائی سنیے. مرتا ہوں جدائی سے جلا دے ساتھی، مرتا ہوں جدائی سے جلا دے ساتھی. معبود سے عابد کو ملا دے ساتھی. آپ کے مطلب کا ہے معشوق سے عاشق کو ملا دے ساتھی، معبود سے عابد کو ملا دے ساتھی. امرت نہیں دیتا ہے جو ہونٹوں سے تو پھر لو زہری آنکھوں سے پلا دے ساتھی. امرت نہیں دیتا ہے جو ہونٹوں سے تو پھر لا زہری آنکھوں سے پلا دے ساتھی. عرض کرتا ہوں اب یہاں سے رخ بدلتا ہوں. اب یہاں خانقاہی رنگ آ جائے گا. میں پچھلے 64 برس سے ادارہ نظامیہ محبوب الہی ٹرسٹ کا 28 برس سیکریٹری نائب صدر ہوں، لائف ٹرسٹی ہوں. اب ذرا سا رنگ بدلتا ہوں کہ میں انگور پلا دے ساقی. اب دیکھیے سیڑھی چڑھتا ہے مصرا. میں انگور پلا دے ساقی، شعلہ طور پلا دے ساقی، شعلہ طور پلا دے ساقی. حوض کوثر سے منگا کر مجھ کو نور ہی نور پلا دے. حوض کوثر سے منگا کر مجھ کو نور ہی نور پلا دے ساقی. ساقی کی نگاہوں سے جوانی مل جائے، پھرتی ہوئی مستی کی کہانی مل جائے. دیتا ہے تو دے جام ہوسکاروں کو،
دیتا ہے تو دے جام ہوسکاروں کو گلزار ارم سے مجھے پانی مل جائے. دیتا ہے تو دے جام ہوسکاروں کو گلزار ارم سے مجھے پانی مل جائے. ساقی کی آخری ربائی اور آخری قطع. آنکھوں سے پہلے انہیں کچھ شان کمالی دینا، پہلے انہیں کچھ شان کمالی دینا، سر مستوں کو پھر روح بلالی دینا، سر مستوں کو پھر روح بلالی دینا. دینا مجھے ساقی کی نظر سے مستی، پھر شوق سے رندوں کو پیالی دینا، پھر شوق سے رندوں کو پیالی دینا. اور اس پر دم توڑتا ہوں، اجازت چاہتا ہوں. جی ہاں، یہ لیجئے آپ ہی کے رنگ کے یہ آخری 4 مصرے عرض کرتا ہوں. گر ذرا ان سے ڈر گئے ہوتے، حضور 82 برس میں 32 برس کے شعر سنا رہا ہوں. گر ذرا ان سے ڈر گئے ہوتے زندگی ختم کر گئے ہوتے. گر ذرا ان سے ڈر گئے ہوتے زندگی ختم کر گئے ہوتے. ان کے ہونٹوں نے کی مسیحائی ورنہ گلزار مر گئے ہوتے. ورنہ گلزار ان کے ہونٹوں نے کی مسیحائی ورنہ گلزار مر گئے ہوتے. بس حضرات بہت خوب، بہت شکریہ جناب گلزار دہلوی. نہیں دیکھیے آپ کی بڑی فرمائشیں ہیں. صدر کے کلام کے بعد آپ خود ہی منع کر دیں گے. ایک ربائی ایسی سناتا ہوں آپ خود ہی منع کر دیں گے کیونکہ بڑی ثقیل ہو گئی ہے. شبنم، مگر ایک ایک لفظ اہل نظر ایک سخن فہموں سے ایک ایک لفظ سننا چاہوں گا توجہ سے. ملا شبنم کی مدد سے باغ دھل جاتے ہیں، شبنم کی مدد سے باغ دھل جاتے. مشاعروں کی ربائی نہیں ہے. شبنم کے مدد سے باغ دھل جاتے ہیں، اشکوں سے گناہ کے داغ دھل جاتے ہیں، اشکوں سے گناہ کے داغ دھل جاتے ہیں. شستہ جذبات ہوں کہ شستہ افکار، انسان کے دل و دماغ دھل جاتے ہیں.